برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت ہوئی ہے۔ آج کے ہمارے اس جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی سزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کو عزت، جس کو مقام اور جس کو عظمت عطا کی ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی عظمتیں، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا کمال، آپ کا جمال، اس کو بیان کرنا یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تعریفات میں، آپ علیہ السلام کی شان مبارکہ کے اندر 20 کتابیں لکھی۔ آپ علیہ السلام کی صفات، آپ کے معجزات، آپ کے ادائیں صدائیں، آپ کے اقوال افعال، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو لکھا بس اتنا ہی ہے۔ ہر ایک نے لکھنے کے بعد یہی کہا بعد از خدا بزرگ قصہ تو ہی مختصر، کہ رب کی ذات کے بعد جس کا مقام اور جس کی شان ہے وہ آپ ہی ہیں۔ آپ کی شان بیان کرنا، آپ کا مقام بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی شان کی ابتدا تو ضرور ہے لیکن آپ کی شان کی انتہا نہیں ہے۔ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک کا ایک زلف کی شان بھی ساری دنیا کے درخت یہ قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے انسان لکھنا شروع کر دے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی صرف ایک زلف مبارک کا بھی وجہ شان بیان نہیں کر سکتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ ہم جتنی بھی آقا علیہ السلام کی شان بیان کریں گے، منقبت بیان کریں گے، وہ ہم اتنی ہی بیان کر سکتے ہیں جو میری اور آپ کی عقل میں اور جو ہمیں کتابوں میں ملے گی۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کا مقام خود بیان کیا ہوا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ بیان کی ہے۔ تاریخ کے اندر، قرآن اور سیرت کے اندر یہ بے شمار جگہوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ رب العالمین کی ذات نے جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب مسلط کیا ہے وہ اس وقت عذاب ان پر مسلط ہوا جب وہ قوم اپنے نبی کے مقابلے میں آئی ہے۔ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کے مقابلے میں آ جاتی، رب اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اس قوم کو تیس اور نیس کر دیتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے پنجتن پاک بنائے ہوئے تھے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ انہی کو الہ معبود، انہی سے حاجتیں روائیں مشکل کشائیں مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان پر عذاب مسلط نہیں کیا، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور چیزوں کو معبود مانتے تھے، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آیا۔ لیکن جس وقت وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ اس کے مقابلے میں کوئی آئے، اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف وہ انبیاء کرواتے ہیں۔ دنیا کے قانون اور قاعدہ ہے کہ ایک انسان کسی انسان کے ساتھ محبت کرے، کوئی آدمی آ کر کے اس کے محبوب کے بارے میں کوئی باتیں کرے، وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کی گستاخی کرے، وہ محب، وہ جو اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ گستاخی اپنے محبوب کی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، اور رب العالمین اپنے محبوب انبیاء کی کیسے گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ فرعون، قارون، بڑی ایک تاریخ کی ہسٹری، نمرود، انہوں نے اتنے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا، فرمایا کہ میں سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس وقت بھی ان پہ عذاب مسلط نہیں کیا، ان کو اللہ نے غرق نہیں کیا، لیکن جس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نکلا، موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا، اب میرے رب نے کہا کہ اب یہ بات نہیں ہو سکتی کہ تو میرے نبی کے مقابلے میں آ جائے، سمندر میں آیا، میرے رب نے وہیں پہ غرق کر دیا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم اور جس معاشرے میں آئے، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، میرے رب کے گھر میں میرے رب کی ذات کے ساتھ شریک رکھے ہوئے ہیں۔ میرے رب نے اس وقت بھی ان پہ عذاب مسلط نہیں کیا، میرے رب نے اس وقت بھی ان کو غرق نہیں کیا، میرے رب نے اس وقت بھی ان پر ابابیل نہیں بھیجے، میرے رب نے ان پر پتھر نہیں برسائے، میرے رب نے ان کو اس وقت بھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن جس وقت وہ قوم بدر کے مقام پر میرے نبی کے آمنے سامنے آ گئی، یا تو آج ہم رہیں گے یا یہ نبی رہے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کا نام اور نشان مٹا کے آنے والی قوموں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا کہ جب تم میرے نبی کے مقابلے میں آؤ گے، میں اپنے محبوب کی گستاخی تو دور کی بات، بے ادبی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور میں قوموں کے لیے تمہیں عبرت بنا کے رکھ دوں گا۔ ابو جہل سردار تھا، بڑے نام والا تھا، اس کا رعب اور دبدبہ تھا، میرے رب کی ذات نے اس کو جن 2 معصوم بچوں سے قتل کروایا، قوم کو یہ بات بتا دی، آنے والی امت کو یہ بات بتا دی کہ اتنا بڑا پہلوان زمانہ ہونے کے باوجود، اتنا اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود، اتنا بڑا سردار ہونے کے باوجود کبھی میرے نبی کے مقابلے میں نہیں آنا۔ میں رب جب ذلیل کروانے پہ آتا ہوں، میں اتنے بڑے سردار کو بھی 2 چھوٹے سے معصوم بچوں سے جہنم واصل کروا دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی موقع بھی ایسا جانے نہیں دیتے تھے جس میں یہ حضور علیہ السلام کو ایذا، تکالیف اور مصیبت نہ پہنچائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر سب قبائل عرب کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ وہاں پر آپ کا چچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا، اس نے ایک ایسے الفاظ استعمال کیے جن کو زبان پہ لانا بھی مشکل ہے، بڑے عجیب سے الفاظ استعمال کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی غیرت جانی، کہا کہ ابو لہب، تو نے تو میرے نبی کو اس مجمع کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے، میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں قیامت کے دن تک
تیرے اوپر لعنت برساتا رہوں گا، تو نے میرے نبی کی توہین کی۔ اللہ نے پوری سورۃ اللہب نازل کر کے قیامت تک اس کی تباہی اور بربادی کا حوالہ دے دیا۔ ایک دن یہ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا، ایک کافر تھا۔ یہ جو کافر تھا ایک مرتبہ آیا، اس نے ابا جان سے کہا، ابو لہب سے، کہ میں نے آج حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسی بے ادبی اور گستاخی کی ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں کی۔ باپ اٹھا، پوچھا بیٹا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا کہ میں نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا ہے۔ باپ نے پوچھا کہ آپ کو حضور نے کوئی جملہ تو نہیں کہا؟ اس نے کہا ہاں ایک جملہ تو کہا ہے۔ کہا کیا جملہ کہا؟ تو اس نے کہا اللہم صلی علیہ قلبا من الکلاب، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی درندوں میں سے کوئی اپنا درندہ چھوڑ دے۔ ابو لہب کافر ہونے کے باوجود کہنے لگا بیٹا میں ہوں تو اس کا دشمن، میں ہوں تو اس کا نافرمان، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے میں نے آج تک اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، مجھے لگتا ہے تیرے اوپر کوئی ایسا ہی مسئلہ ہوگا۔ مورخین نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کچھ عرصے کے بعد ابو لہب کہ اس بیٹے کے پاس اس کے کچھ دوست آئے، کہا کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی درندے وغیرہ کوئی جنگل کا کوئی جانور آ کے مار اور پھاڑ دے۔ انہوں نے کہا ہماری موجودگی کے اندر ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو لہب اس بد دعا کے بعد اپنے بیٹے کا بڑا خیال کرتا تھا کہ حضور کی بد دعا ہے قبول ضرور ہو کر رہے گی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹالتے نہیں ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چل پڑا، جب جنگل میں گیا چاروں طرف اس کے دوست احباب سوئے، درمیان کے اندر یہ ابو لہب کا بیٹا سو گیا۔ رات کو کسی پہر کے اندر جو چوکیدار تھے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب نیند کی حالت میں چلے گئے۔ درندہ آیا، شیر آیا، کتابوں میں آتا اس نے ایک ایک کو سونگنا شروع کیا۔ جہاں پر یہ سویا ہوا تھا اس کے منہ کے اوپر جا کر اس نے جب منہ رکھا، وہ درندہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے منہ سے حضور کی گستاخی کی بدبو آ رہی ہوگی۔ انہیں زور سے اپنا پنجہ اس کے منہ پہ مارا اور وہاں سے اٹھا کر کے اس کو چیر پھاڑ کے اور اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر کے اس کو مار کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ عبرت بتا دی کہ جب تم میرے نبی کی گستاخی کرو گے، جب تم میرے نبی کے مقابلے میں آؤ گے، پھر میں کبھی بھی تمہیں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، پھر میں اپنے درندے، پھر میں آپ کے اوپر اپنی چونٹیاں بھی چھوڑ کے اپنے نبی کا انتقام ایسے لوں گا کہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھوں گا۔ یہی ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، یہ کوئی موقع کوئی لمحہ نہیں چھوڑتی تھی کہ جس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتی۔ جس طرح رب کی ذات اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کہ کوئی بھی ایسا لفظ بولتا اللہ جلال میں آ جاتے اور اس کو نشان عبرت بنا دیتے، یہی حال حضور علیہ السلام کا اللہ کی ذات کے ساتھ تھا۔ سب کچھ برداشت کر لیتے، لیکن جب کوئی اللہ کی ذات کے اوپر بات کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کرتے۔ یہ آئی اور اس نے آ کر کے کہا حضور محمد، اور جو آپ کا شیطان تھا جو آپ پہ وہی بیٹھتا تھا وہ آپ پہ اب آپ سے ناراض ہو گیا، وہ آپ پہ بھی نہیں بیٹھتا۔ حضور علیہ السلام جلال میں آگے ربا انہوں نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، محبوب انہوں نے مجھے کیا سے کیا الفاظ نہیں بولے، اللہ یہ آج آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ یہ آپ کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ رب العالمین کی ذات نے اسی وقت جبریل امین کو نازل کر دیا۔ اسی وقت فرمایا میرے محبوب الضحیٰ
قسم ہے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پوری سورۃ الضحیٰ نازل کر دی، اپنے نبی کی شان اور مقام بیان کر دیا اور آپ کے کمالات اور جمالات کو بیان کر دیا، اور یہی جو گستاخہ تھی اس کی عبرت کو بھی بنا دیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، قرآن کریم کہتا ہے یہی ابو لہب کی بیوی، اس کو رب العالمین کی طرف سے دنیا میں یہ صدا ملی کہ یہ لکڑیاں لا رہی تھی، اس کے گلے کے اندر جو رسی پڑی ہوئی تھی وہ جو لکڑیوں کے اوپر، وہی اس کے گلے میں اٹکی اور یہ وہیں پہ پھانسی لگ کے وہیں پہ مر گئی، یہ نبی کی گستاخی کرنے کے اوپر۔ عاص بن وائل سامی، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم یا عبداللہ کی وفات ہوئی، آپ علیہ السلام گہرے غم کے اندر مبتلا تھے۔ نرینہ اولاد اٹھے انسان کو بڑا غم لگتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ آپ تو مقتول نسل ہو گئے، آپ کی تو نسل ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم نازل کر دیا، میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ ابتر بھی ہے، وہ مقتول نسل بھی ہے۔ آج پوری کائنات میں انسانیت میں چلے جاؤ، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرے والد کا سلسلہ یا میرا سلسلہ نسب ابو جہل کے ساتھ ملتا ہے، عاص بن وائل سامی کے ساتھ ملتا ہے، بڑے سے بڑے کافر کو اٹھا لو، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرا سلسلہ نسب ان کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو محبوب آپ کے بارے میں جیسے کلمات کہے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ اللہ نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ ولید بن مغیرہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائے رسانی ہر قسم کی، اور بڑے مجموع میں کہہ دیتا تھا یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن سورۃ القلم نازل کی اور اپنے نبی کی شان بیان کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ میرے محبوب آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ وہاں پر اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورۃ القلم کی ان آیات کے آخر میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولید بن مغیرہ کو 9 گالیاں دی محبوب کی ذات کے بارے میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ آتے ہیں کہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس ولید بن مغیرہ کی باتوں میں نہیں آنا، یہ چغل خور بھی ہے، یہ بدبودار بھی ہے، یہ غیبتیں کرنے والا بھی ہے، اس میں فلاں عیب بھی ہے، فلاں عیب بھی ہے۔ آخر میں جو رب کی ذات نے، جہاں پر رب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، رب نے آخر میں جو بات کہی بڑی سخت بات کہی، کہا محبوب وَظُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٌ، یہ نسب کے لحاظ سے بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی نا اس کی غیرت اٹھی، سیدھا تلوار لے کر ماں کے پاس آ گیا، ماں آج میں نے جب حضور کی گستاخی کی مجھے بہت ساری باتیں، میرے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، بتاؤ مجھے تو آج میرے محبوب نے حضور نے یہ کہا ہے وَظُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٌ، اس کا نسب بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ جس باپ کی طرف نسب کر رہا ہے یہ تو اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا سچ بتاؤ گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا اس طرح ہے، جب آپ کے باپ کے ساتھ میری شادی ہوئی تو آپ کا باپ اس قابل نہیں تھا، پیسہ تو اس کے پاس بڑا تھا، منصب تو بڑا تھا، لیکن وہ شادی کے بعد شادی کی ضروریات پورے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی، تو جس وقت وہ گھر سے باہر گیا تو میں نے اپنے غلام کے ساتھ منہ کالا کر لیا تھا، تو اس غلام کا بیٹا ہے، تیرا نسب بھی ٹھیک نہیں۔ 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ جس وقت انسان حضور کی گستاخی کرتا ہے اس کا نسب صحیح نہیں ہوتا ہے،
وہ نسب کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتا ہے. اگر نسب صحیح ہو تو وہ کبھی گستاخ نہیں بن سکتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع ہے. عروہ بن ثقفی جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، جس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح ہاتھ کیا. اس نے اس طرح ہاتھ کیا، صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑ کے زور سے نیچے پھینک دیا. کہا کہ تیرا بدبودار ہاتھ، تیرا یہ ناپاک ہاتھ، یہ میرے نبی کی طرف اٹھے. یہ ان لوگوں کی محبت تھی. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے ساتھ کیجئے. انہوں نے اس یہودی نے کہا کہ یہ جو مسلمان آپ کا آیا ہوا ہے، یہ فیصلہ حضور سے کروا کے آیا ہے، لیکن اس نے حضور کے فیصلے کو آپ کی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا. انہوں نے اندر سے تلوار لائی. آج جس کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ حضرت عمر کی تلوار کرے. گستاخ رسول وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قرآن کریم کا اٹل یہ اعلان ہے کہ اس کو سزائے موت کے علاوہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. خود جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ آئے، آپ نے اعلان کر دیا جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو معافی، جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کو معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، من دخل دار آمینہ، جو اپنے گھر میں داخل چلا ہو گیا اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو بھی. سوائے یہ 5-7 جو گستاخ ہیں، نام لے لے کر اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی شامل تھی، جو حضور علیہ السلام کو تکالیف پہنچاتی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو قتل کر دو. ایک گستاخ ان میں سے بیت اللہ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا فلاں شخص بیت اللہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے. حضور نے فرمایا گستاخی کرنے والا میرا ہے، وہیں پہ اس کو قتل کر دو. بیت اللہ کے غلاف میں اگر لپٹا ہوا گستاخ رسول ہو، اس کو وہاں پر بھی گستاخ اس کو قتل کر دو. میرے محترم دوستوں، جس نبی نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، آج حقیقی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کے لیے اپنانے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں. وآخر دعوانا